بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. صدق الله العظيم. اس سورت کا نام سورۃ الانفطار ہے. پہلی آیت میں موجود انفطرت کے لفظ سے اس کا نام سورۃ انفطار رکھا گیا. سورۃ انفطار کا سورۃ تکویر کے ساتھ ربط یہ. سورۃ تکویر میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قیامت والے دن ہر بندے کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا. ہر بندہ اپنے ٹھکانے پہ پہنچے گا. جنتی ہے تو جنت میں پہنچ جائے گا اور جہنمی ہے تو جہنم میں پہنچ جائے گا. اب سورۃ انفطار میں اللہ فرمائیں گے کہ اپنے ٹھکانے سے وہ بندہ پھر کبھی نکل نہیں سکے گا. جنتی جنت میں جائے گا، وہ وہاں سے نہیں نکلے گا. جہنمی جہنم میں جائے گا اور وہ وہاں سے نہیں نکل سکے گا. اور جہنمی جہنم سے نکلنے کی کوشش کرے گا. اللہ فرماتے ہیں اس کو چھڑانے والا بھی وہاں پر کوئی نہیں ہوگا. دنیا میں بندہ چھڑا لیتا ہے، بچا لیتا ہے نہیں، تو وہاں پر جہنمی کو کوئی چھڑانے والا بھی نہیں ہوگا. پچھلی سورۃ تکویر تھی، اس کے خصوصیات رہ گئی تھی. سورۃ تکویر کی ایک خصوصیت یہ ہے، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ سورۃ تکویر کی تلاوت کرے گا اللہ رب العزت اس بندے کو قیامت کے دن کی رسوائی سے پناہ میں رکھے گا. ایک خصوصیت اس کی یہ ہے کہ بارش برس رہی ہو تو بارش برستے وقت سورۃ تکویر پڑھی جائے، پڑھ کر جو دعا مانگی جائے اللہ رب العزت اس دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں. ایک خصوصیت یہ ہے کہ سورۃ تکویر کو عرق گلاب کے پانی کے اوپر پڑھ کر دم کیا جائے، پھر اس پانی کو آنکھوں میں لگایا جائے، اس سے نظر تیز ہو جاتی ہے. اور ایک خصوصیت یہ ہے کہ جس گھر کے اندر جادو ہوا ہو اور معلوم نہ ہو کہ جس چیز کے اوپر جادو ہوا وہ چیز کہاں پر ہے، ٹھیک ہے، تو سورۃ تکویر اس گھر کے اندر پڑھی جائے، لگاتار پڑھی جائے، اللہ رب العزت وہ جادو والی چیزیں بھی دکھائے گا اور اس سے جادو کا اثر بھی زائل ہو جائے گا. اور اگر پیروں کے پاس جاؤ گے تو پیسے بھی جائیں گے اور آپ کا ایمان بھی جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا. پہلا نفخہ، اسرافیل علیہ الصلاۃ والسلام بغل میں پھونک ماریں گے تو کیا ہو جائے گا جی؟ آسمان پھٹ جائے گا. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور جب ستارے بے نور ہو کر گر پڑیں گے. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب سمندروں کو فجرت بہایا جائے گا. جی آپ نے سنا سورۃ تکویر میں سورج کو، چاند کو، ستاروں کو لپیٹ کر اللہ رب العزت سمندر میں ڈالیں گے، کیونکہ گرم چیزیں ہیں، تپش والی چیزیں ہیں، آگ والی چیزیں، تو اس سے سمندر جوش ماریں گے، ابلیں گے، باہر آئیں گے تو ہر طرف سے سمندر بہنے لگ جائے گا. سارے سمندر جب بہیں گے تو ایک سمندر بن جائے گا، پوری روئی زمین کے اوپر پانی ہی پانی ہو. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، جب دوسرا نفخہ پھونکا جائے گا تو مردے قبروں سے اٹھ کر محشر کے میدان میں آ جائیں گے. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبروں کو اکھاڑ دیا جائے گا. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، جان لے گا ہر نفس اس دن ما قدمت و اخرت، جو اس نے آگے بھیجا ہے، و اخرت، جو اس نے پیچھے چھوڑا ہے. جو اس نے آگے بھیجا ہے، چاہے وہ خیر میں سے تھا چاہے وہ شر میں سے تھا، جو پیچھے چھوڑا ہے چاہے وہ خیر میں سے تھا شر میں سے تھا،
ہر نفس اس دن کیا کر لے گا جی؟ جان لے گا۔ جاتے وقت مدرسہ بنایا، مسجد بنائی، نیک اولاد صدقۃ جاریہ چھوڑی جو اس کے مرنے کے بعد قرآن پڑھتی تھی، اس کے لیے دعائیں کرتی تھی۔ پھر اسی طرح مسافر خانے بنائے، یتیم خانے بنائے، غریب غرباء کے لیے گھر مکان بنائے، پانی کا انتظام کیا وغیرہ وغیرہ جی، ٹھیک ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ بھئی پانی ہی ہو جی، یعنی کہ وہ نیکی کا کام جو مرنے کے بعد ہی بندے کے بعد بھی چلتا رہتا ہے جی، ٹھیک ہے، اس کی نیکیاں۔ اور نمبر 2، جو بندہ کر گیا ہے جی، نیک اعمال کیے وہ آگے اس کو کام آئیں گے، پیچھے نیک اعمال کیے چھوڑ کر گیا یہ بھی اس کو کام آئیں گے، جو ساتھ لے کر گیا اس کو بھی کام آئیں گے۔ اور وہ بندہ جو دنیا میں نیک اعمال کرنے کے بجائے سنیما گھر کھولے، کنجر خانے کھولے، جہاں پر کیا ہوتا رہا جی؟ شریعت کی دھجیاں الٹی رہیں، اس کا گناہ بھی، اور جو ساتھ لے کر گیا ہے جی گناہوں کا بوجھ، وہ بھی اس بندے کو وہاں پر بھی ملے گا جی۔ ہمارے ایک عزیز کا بچہ فوت ہوا تو مفتی صاحب تعزیت کرنے کے لیے آئے۔ میں نے کہا استاد جی اگر ہو جائے نا یہ سچکی والا کام، عورتوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے، تو آج کل ڈاکٹر کسائی بنے ہوئے ہیں، لے کر جاؤ نا جی۔ وہ پرانا زمانہ یا وہ دیہاتوں والا زمانہ اب رہا نہیں ہے جی۔ کہتے ہیں عورت کو لٹاؤ تو کیا کرتے ہیں جی؟ آپریشن کر دیتے ہیں جی۔ آپریشن کی نوبت نہیں ہوتی تو پھر بھی ہو جاتی ہے جی، پھر کیا ہے؟ انہی دنوں کے اندر باہر میں نکلا تو میرا ایک دوست ہے جاننے پہچاننے والا، اخلاق نام ہے جی، آپ کے محلے کے۔ میں نے اس سے پوچھا، اس نے کہا استاد جی اچھی خاصی فیس مل گئی ہے جی، ٹھیک ہے۔ عورت کا پیٹ بھی پھٹ جاتا ہے اور ڈاکٹروں کے کیا ہو جاتے ہیں جی؟ 30-40-50 ہزار روپے بھی بن جاتے ہیں، ساتھ میں گولیاں بھی بن جاتی ہیں۔ وہ عورت پھر دوسرا بچہ پیدا کرنے کے قابل نہیں ہوتی، اگر دوسرا کر بھی لے نا تیسرا ڈاکٹر کہتے ہیں اب کیا کر لو جی، اس کو بند کر لو۔ یہود و نصارہ نے، انگریزوں نے ایسی ایسی دوائیاں ایجاد کی ہیں، ایسی ایسی خوراکیں ایجاد کی ہیں، پہلے تو عورتوں کے ہاں بچے پیدا نہیں ہوتے۔ کتنے نوجوان ہیں جی، ٹھیک ہے، شادی کرتے ہیں پھر وہ حکیموں کے پاس جاتے ہیں، حکیم بیچارے بھی زور لگاتے ہیں، پشتے دیتے ہیں جی، ٹھیک ہے، اللہ کرے کسی طرح بچہ ہو جائے، پھر ڈاکٹر بھی دیتے ہیں، ہوتے ہی نہیں۔ اگر جس کا بہت زیادہ تیر مارو 1-2 بچے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے، یا کہ عورت اس قابل نہیں رہتی۔ پھر کیا ہوتا ہے جی؟ آپریشن کرتے ہیں، عورت کی کمر کے اندر وہ انجیکشن لگاتے ہیں، وہ عورت کھڑی ہونے کے قابل نہیں رہتی جی، ٹھیک ہے۔ انہوں نے یہ طریقہ آزمایا، پولیو کے قطرے پلائے، یعنی کہ ہر طریقہ آزمایا۔ پھر انہوں نے کیا کیا جی؟ ایک طریقہ یہ کیا کہ کیا کیا جائے جی؟ بچوں کو کم کیا جائے تو آپریشن شروع کر دیں۔ مسلمان انہیں پیسے ملتے ہیں نا جی، اب کیا کرتے ہیں جی؟ ایک آپریشن دائیں طرف سے ہوتا ہے، ایک بائیں طرف سے ہوتا ہے، اور ایک بڑا ہو جاتا ہے 3۔ اس کے بعد چوتھے کے لیے وہ کیا کر دیتے ہیں؟ اندر بچہ دانی کو ہی بند کر دیتے ہیں جی، ٹھیک ہے۔ آپ نے پیچھے سنا نا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اس دن زندہ درگور کی بچی سے بھی سوال کیا جائے گا۔ یہ جو لوگ ہیں نا جی، 4 ماہ کے بعد بچی کو کیا کر دیتے ہیں؟ بچی ہے یا بچہ ہے جی، ٹھیک ہے، اس کا اسقاط کرا دیتے ہیں، یہ کیا ہو جاتا ہے جی؟ قتل ہوتا ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے۔ ہاں اس سے پہلے اگر آپ کہ ہاں بچہ ہو رہا ہے جی، ٹھیک ہے، تو آپ جائیں کسی مفتی کے پاس، آپ اس کو آپ اپنی صورتحال بتائیں، میری بیوی کی یہ حالت ہے، اگلے بچے کی یہ حالت ہے وغیرہ وغیرہ۔ وہ مفتی صاحب آپ کو بتاتے ہیں جی یہ مسئلہ ہو تو آپ اسقاط کرا سکتے ہو، اور اگر یہ مسئلہ نہیں ہے تو پھر آپ اسقاط نہیں کروا سکتے، ٹھیک ہے۔ ڈاکٹروں کے پاس ڈاکٹر ٹھیک ہے یار، کہ ان کے یہاں تو کیا جی گرو کینچیاں مارتے ہیں جی، بچے کے اعضاء کاٹتے ہیں، ٹانگ کاٹتے ہیں، دوسری ٹانگ کاٹتے ہیں، پیٹ کاٹتے ہیں، پھر کسی کو بات کرتے کرتے یقین مانو بڑا ظلم ہو رہا ہے، بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ اور عورتیں بھی جو گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں جی، وہ محنت مشقت اب ہے ہی نہیں ہے جی، اور عورت نئی آنے والی عورتیں بھی کہتی ہیں جی، ٹھیک ہے، کرالا کماندہ ہے جی، نہ یقین مانو جھاڑو بھی نہیں دیتی، تو ظاہر بات پھر بچے ایسے ہی ہوں گے جی، ڈاکٹر پھاڑیں گے جی، ٹھیک ہے، غیر محرم دیکھیں گے، اللہ معاف فرمائے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان، ما غرک، کس چیز نے تجھ کو دھوکے میں ڈالا ہے، بربک، اپنے رب کے بارے میں، الکریم، وہ بڑی عظمتوں والا ہے جی، آپ نے کریم رب کے بارے میں تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہے؟ الذی، وہ ذات، وہ کریم رب، خلق کا، جس نے تجھ کو پیدا کیا ہے۔ نمبر 2 فسواک، پھر اس نے تجھ کو درست بنایا ہے۔ نمبر 3 فعدلک، پھر اس نے تجھے ٹھیک ٹھیک بنایا ہے۔ اے انسان، تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہے؟ تیرا پیدا کرنے والا میں ہوں۔ نمبر 2 فسواک، تجھے درست بنانے والا بھی میں ہوں۔
نمبر 3 تجھے ٹھیک ٹھیک بنانے والا بھی میں ہوں۔ تیرے ماں باپ کو ضرورت نہیں تھی، انہوں نے مانگا نہیں تھا، تو میں نے تیری ماں اور باپ کی گود کو بھرا، بن مانگے تجھے میں نے کیا کر دیا جی، دنیا میں بھیجا۔ پھر جب تو پیدا ہوا، پیدا ہونے کے بعد فسواک، تجھے حسین و جمیل بنایا، فی احسن تقویم بنایا۔ اپنی شکل دیکھ اور اپنے اڑوس پڑوس کے لوگوں کی شکل دیکھ، شاذ و نادر ہوتے ہیں۔ دیکھو ہمارے محلے کے اندر اگر آپ نگاہ دوڑاؤ، اگر 1,00,000 بندہ ہے تو 1,00,000 کے اندر 2 یا 3 4 بندے ایسے ہوں گے جو جن کے اعضاء ڈھیلے ڈالے ہیں، یا یہ کہ آنکھ ان کی نہیں ہے جی، وغیرہ وغیرہ۔ باقی تقریباً سارے کیا ہیں جی، ٹھیک ہیں۔ پھر فرمایا فعدلک، تیرے اعضاء کو معتدل بنایا جی۔ اب دیکھو ایک ہاتھ مثلاً ہمارا ایسے کا ایسا رہتا ہے، اور ایک ہاتھ کیا ہوتا ہے جی 20 گز لمبا ہوتا، تو کیا ہوتا ہے جی، کتنا بے ڈھنگا لگتا ہے۔ ایک آنکھ ایسی ہوتی اور ایک آنکھ سر کی طرح ہوتی، کیسی لگتی، بے تکی لگتی۔ ایک آنکھ یہاں پر ہوتی اور ایک آنکھ ٹخنوں میں ہوتی، کیسی لگتی، بے تکی لگتی۔ اللہ فرماتے ہیں تجھے پیدا بھی میں نے کیا اور تجھے درست بھی میں نے بنایا، فعدلک، تجھے تیرے اعضاء کو معتدل بھی بنایا۔ دیکھو اللہ نے کتنی حسین و جمیل آنکھیں بنائی۔ ناک بنایا جی، اگر ناک کیا یہ ہاتھی کی طرح لمبا ہوتا اچھا لگتا، برا لگتا۔ اللہ نے انسان کو فی احسن تقویم، بہترین سے بہترین سانچے کے اندر ڈالا جی، ٹھیک ہے۔ ہر بندہ شیشے میں دیکھتا ہے نا تو اپنے آپ کو کہتا ہے، دیکھ کر بھی بندے کو ماشاء اللہ کہنا چاہیے۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں چاہا اس اللہ نے تجھ کو جوڑ دیا، اللہ نے جس صورت کے اندر تجھے ڈھالنا تھا اللہ نے بنایا۔ کلا بل تکذبون، خبردار بل تکذبون بالدین، بلکہ تم جھٹلاتے ہو قیامت کے دن کو۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، بے شک تمہارے اوپر لحافظین نگہبان ہیں، کرامن کاتبین، ان نگہبانوں کی پہلی صفت یہ ہے کرامن، معزز ہیں اللہ کے ہاں، کاتبین، ہر چیز لکھنے والے ہیں، یعلمون ما تفعلون، جو وہ کرتے، جو تم کرتے ہو وہ بھی جانتے ہیں، جو اعمال تم کرتے ہو ان کو جانتے ہیں جی۔ سورۃ قاف میں آپ نے سنا تھا عن الیمین وعن الشمال قعید، ہر انسان کے کندھے کے اوپر فرشتے بیٹھتے ہیں، دائیں کے اوپر بھی ہیں بائیں کے اوپر بھی ہیں۔ پھر آپ نے یہ بھی سنا تھا ہر انسان کے ساتھ 24 فرشتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 10 فرشتے صبح کے، 10 شام کے جو بندے کی حفاظت پر مامور ہوتے ہیں، 2 فرشتے کرامن کاتبین صبح کے، 2 شام کے، یہ کل کتنے ہو گئے، 24 ہو گئے۔ پھر کیا ہوتا ہے جی، انسان جو بھی عمل کرتا ہے جب منہ سے بولتا ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، وہ فرشتے لکھ لیتے ہیں۔ پھر تفصیل یہ ہے، دائیں کندھے کے اوپر بیٹھنے والا جو فرشتہ ہے یہ کیا ہوتا ہے جی، سردار ہوتا ہے، اور یہ کیا ہوتا ہے جی، اس کا تابع دار ہوتا ہے جی۔ نیکی جب بندہ ارادہ کرتا ہے یا نیکی کرتا ہے تو یہ والا فرشتہ فوراً لکھ لیتے ہیں جی۔ اور بائیں کندھے والا فرشتہ جب لکھتا ہے تو وہ کہتا ہے لا تکتبو، ابھی مت لکھ، لا تکتب، مت لکھ، کہتا ہے ہو سکتا ہے کہ توبہ کرے۔ پھر جب کچھ وقفہ گزرتا ہے نہیں کرتا بندہ توبہ نہ جی، اگلا گناہ کرتا ہے، وہ کہتا ہے اکتب، لکھ ڈال جی، ٹھیک ہے۔ انسان کے ہر اعمال کو وہ دیکھتے بھی ہیں، وہ لکھتے بھی ہیں۔ یہ کرامن کاتبین سوائے 2 وقتوں کے باقی ہر وقت انسان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ کون سے 2 وقت ہیں جی؟ جب بندہ قضاء حاجت کے لیے جاتا ہے جی باتھ روم کے اندر، اس وقت بندے سے تھوڑا جدا ہو جاتے ہیں، لیکن دیکھتے پھر بھی ہیں جی، یہ اندر کیا کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جس وقت نمبر 2، جس وقت بندہ بیوی کے ساتھ ہوتا ہے، جماع کرتا ہے، ہم بستری کرتا ہے، اس وقت کیا ہو جاتے ہیں، تھوڑا جدا ہو جاتے ہیں، لیکن پھر بھی دیکھتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں یہ جدا نہیں ہوتے، اس لیے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جب تم محفل میں بیٹھا کرو نا تو پھر محفل کا حق بھی ادا کیا کرو۔ ظاہر بات ہے بندے کی محفل لگی ہوتی ہے، محفل کے اندر بندہ واحیات قسم کی بکواسیں کرتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، بسا اوقات غیبتیں کرتا ہے، بسا اوقات چغلیاں کرتا ہے۔ تو اس اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جب محفل برخاست ہوا کرے نا تو دعا پڑھا کرو، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ جب بندے نے محفل کے اندر کوئی غیبت کی ہے، چغلی کی ہے، یا کوئی اور چھوٹی موٹی واحیات قسم کی بکواسات کی ہیں تو یہ دعا کیا کر دیتی ہے، ان گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ اور اگر نیکیاں کی ہو نا تو یہ دعا ان کے اوپر مہر لگ جاتی ہے، ایسے اعمال اوپر جاتے ہیں۔
ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیکوکار لوگ البتہ نعمتوں میں ہوں گے، باغات میں ہوں گے، وان الفجار لفی جحیم، بے شک گناہ گار لوگ، بدکار لوگ، کافر لوگ لفی جحیم، بھڑکنے والی آگ میں ہوں گے۔ یصلونہ یوم الدین، وہ داخل ہوں گے اس جہنم میں یوم الدین، قیامت والے دن، جزا والے دن۔ وما هم عنها بغائبین، یہ سورت کا دعویٰ ہے۔ میں نے کہا تھا جب جہنم کے اندر داخل ہوں گے پھر اس جہنم سے غائب نہیں ہو سکیں گے۔ وما هم، اور نہیں وہ، عنها اس جہنم سے، بغائبین، غیر حاضر ہونے والے ہوں گے، ٹھیک ہے، اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ وما ادراک ما یوم الدین، اور تجھے کیا خبر قیامت کا دن کیا ہے، جزا کا دن کیا ہے۔ ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر تجھے کیا خبر ہے کہ قیامت کا دن کیا ہے۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، اس دن نہیں مالک ہوگا نفس، کوئی بھی نفس، لنفس، کسی نفس کے لیے، شیئا، کسی بھی چیز کا، کوئی بندہ کسی بندے کے لیے اختیار نہیں رکھے گا، کسی بندے کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی، پر مارنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ کہتے ہیں نا جی ہمیں فلاں بھی بندہ بچا لے گا، فلاں بچا لے گا، جرمی والا بابا بچا لے گا، ٹھیک ہے، جرمی والا بابا خود ڈپوں پر ہوگا، ٹھیک ہے، ہاں، پیغمبر بھی نہیں بچا سکے گا۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، اس دن کوئی بھی نفس کسی بھی نفس کے لیے مالک نہیں ہوگا، کسی کو اختیار نہیں ہوگا۔ والامر یومئذ للہ، اس دن اختیار صرف اور صرف اللہ کا چلے گا، ٹھیک ہے، اللہ کا حکم چلے گا، پیغمبر بھی تھر تھر کانپیں گے، ٹھیک ہے۔